نسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبنا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. میرے کارواں میں شامل کوئی کم نظر نہیں ہے، میرے کارواں میں شامل کوئی کم نظر نہیں ہے، جو نہ مٹ سکے وطن پر میرا ہم سفر نہیں ہے. معزز سامعین حضرات، اساتذہ کرام اور میرے ہم وطن عزیز بھائیوں بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس بارونق محفل میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے قیام پاکستان کے مقصد. محترم سامعین حضرات، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ پاکستان کیوں بنا، پاکستان بنانے کا شوق ہمیں کیوں ہوا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے اکابر و رہنما یہ چاہتے تھے کہ ایک آزاد مملکت ہو جس میں مسلمان اپنے عقیدے کے مطابق حکومت بنائے، جس میں مسلمان اپنے عقیدے کے مطابق زندگی بسر کرے، جس میں مسلمان اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کر سکیں، اپنے عقیدے کے مطابق وہ جو زندگی کے اصول ہے اس کے عقیدے میں اس پر پابند رہے، کسی بھی طرح کی پابندی اس پر نہ رہے. اور اسی مقصد کے لیے ہمارے اکابر، ہمارے رہنماؤں نے پاکستان بنانے کے لیے ضرورت پڑی، پاکستان بنانے کی ضرورت پڑی. ہمارے اکابر، ہمارے رہنماؤں نے پاکستان بنانے کے لیے جدوجہد کیا، جس کا تذکرہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے متعدد جلسوں میں کیا، اور علماء اہل سنت کے 5000 علماء اور مشائخ نے مل کر بنارس کے سنی کانفرنس میں جو قرارداد پیش کی، اس کی تمام محرکات بھی یہی تھی کہ ایک آزاد اور خود مختار ریاست کی ضرورت ہے ہمیں. ارشاد رب باری تعالیٰ ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یعنی اللہ رب العزت کا ارشاد ہے جو لوگ اسلام کے علاوہ کسی اور قانون کو اپنائیں وہ اللہ رب العزت کو ہرگز قبول نہیں. نہ صرف یہ کہ اللہ رب العزت کے ہاں ناقابل قبول ہے، بلکہ آخرت میں ایسے لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے اسلام کے علاوہ اور قانون کو اپنایا، اسلام کے علاوہ اور قانون پر عمل کیا. اس کے دنیا میں بھی جو وہ خسارے میں ہوگے وہ لوگ، اور آخرت میں بے خسارے میں ہوگے. اگر قانون کو اپنانا ہوگا تو اسلام کو اپنانا ہوگا، اگر قانون کو اپنانا ہوگا تو قرآن کو اپنانا ہوگا. اسی مقصد کے لیے پاکستان بنا ہے کہ نفاذ اسلام اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کرنے کے لیے ہمیں پاکستان بنانے کی ضرورت پڑی. ہم مسلمان اپنے اسلام کے مطابق جو زندگی بسر کریں. جناب صدر علی وقار، ہمارا وطن پاکستان وہ وطن نہیں ہے جو وراثت میں اس کے بسنے والے کو ملے ہیں، بلکہ ہمارے پاکستان کے بنیادی استوار کرنے کے لیے متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کا ہڑیا اینٹوں کی جگہ اور خون پانی کی جگہ استعمال ہوا ہے، پھر پاکستان بنا ہے. صدر علی وقار اتنی گراں قدر تخلیق
اتنی گران قدر تخلیق کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جس نے تعمیر پاکستان میں اپنے تن من دھن بیوی بچے بہن عزیز و اقارب قربان کیے ہیں۔ اصول پاکستان کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے جام شہادت نوش کی ہے۔ کتنے ماں کے سامنے ان کے بچے قتل کر دی گئی، کتنی پاک دمنوں نے نہریں اور کنووں میں ڈوب کر پاکستان کی قیمت ادا کی، بے شمار بچے یتیم ہو گئے جو سارے عمر اپنے والدین کے شفقت کے لیے ترستے رہے۔ صدر علی وقار، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں آزادی مہیا ہے، ہمیں خود مختاری مہیا ہے، لیکن یہ کبھی نہ بھولنا کہ ہمارا وطن پاکستان جو ہمیں ملا ہے اس میں لاکھوں مسلمانوں کا خون ہے۔ اقبال رحمہ اللہ کی اخبار، قائد اعظم محمد علی جناح کی مسلسل جدوجہد، علامہ نقی علی خان، علامہ رضا علی خان بریلوی رحمہ اللہ، علامہ مفتی فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ کے اثار بھی اس میں شامل ہے۔ ان کا ایسا کرنے کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک خود مختار ریاست ملے۔ بالآخر للہ الحمد، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ 14 اگست 1947 وہ مبارک دن تھا جب پاکستان معرض وجود میں آیا۔ ہندوؤں نے طرح طرح کے مکاریوں سے پاکستان کی مخالفت کی، انگریزوں نے بھی طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالی، مگر مسلمانوں کے اتفاق، مسلمانوں کے اتحاد، قائد اعظم محمد علی جناح کا خلوص اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہمارا وطن پاکستان 14 اگست 1947 پر یہ عظیم سلطنت وجود میں آیا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔